السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، اسلام یہ دین پیارا دین ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام جب پیارا دین ہے تو اس کی تعلیمات بھی پیاری ہے، اس کی کتاب بھی پیاری کتاب، اس کے اصول اور قوانین بھی بڑے پیارے ہیں، اور وہ حضرات جو اس پر عمل کریں، اپنی زندگی اس اسلامی طور طریقے کے مطابق گزاریں، یاد رکھیں ان کا یہ طریقہ بھی پیارا ہوگا اور وہ افراد بھی پیارے ہوں گے۔ مگر یاد رکھیں یہ پیارا دین، یہ مبارک دین، یہ پسندیدہ دین، یہ ہم تک جو پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں، خود پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور آپ کے بعد والوں نے بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہے اس دین کے فروغ کے لیے۔ یہ دین اس کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ میں ان میں سے چند باتیں آج مختصر سے وقت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ یہ دین ایسا عظیم دین ہے کہ اگر صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پیارے دین پر عمل کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضور کی رسالت کو انہوں نے تسلیم کیا، اور جب اس دین پر عمل کرنے لگ گئے تو یاد رکھے بڑی قربانیاں دینی پڑی، بڑی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا۔ یاد رکھے جب بھی کوئی کسی دین، اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی دین پر چلتا ہے، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ بندہ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے، کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا میں آپ مؤذن رسول کے نام سے مشہور ہے، اور ہر کوئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے واقف ہے، آپ کے عشق رسول سے واقف ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کے مؤذن تھے۔ مگر پتہ ہے آپ کو کہ جب آپ نے دین کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، تو پھر یہ آزمائش کی بھٹی اب اس کے بعد شروع ہوئی، اور ایسا معاملہ ہوا کہ جب حضرت بلال حبشی نے کلمہ توحید پڑھا تو ان کا مالک دوپہر کے وقت میں چلچلاتی دھوپ میں، سخت دھوپ کے اندر، اور وہ بھی حجاز کی دھوپ، سعودی کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ کس قدر شدت کی ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان کو گرم گرم ریت پر لٹا دیتا، اور لٹانے کے بعد سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے بلال تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرو، اگر برائی کرو گے تو تمہارے سینے سے پتھر کو بھی ہٹایا جائے گا، تمہیں بھی گرم گرم ریت سے جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ مگر اس تپتی ہوئی ریت پر آپ لیٹے رہتے، آپ تکلیفوں کو برداشت کرتے، مگر آپ کی زبان پر اگر کوئی کلمہ ہوتا، احد احد کا نعرہ ہوتا، اللہ ایک ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایسے موقع پر بھی تعریف بیان کی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آپ جو ہے توصیف کو بیان کرتے رہے، اور اللہ کی عبادت سے انکار کرنے کے حوالے سے وہ بار بار اصرار کرتا، مگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے رہتے اور اللہ اللہ کہتے رہتے، یہاں تک کہ
اس تپتی ہوئی ریت پر آپ فرماتے اگر میری جان بھی نکل جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر ایسے موقع پر آپ جو ہے صبر کا دامن آپ نے تھامے رکھا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور پھر اس عزم و ارادے کے ساتھ جو ہے ان کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکلتا تو صرف احد احد کی صدائیں ہوا کرتی ہے، احد احد کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جانثاری اور یہ قربانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے گرم گرم ریت پر لیٹ کر اور بھاری بھرکم پتھر کو اپنے سینے پر رکھا ہوا برداشت کرتے ہوئے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گن گاتے رہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ اتنی عظیم قربانی کے بعد پہنچا ہے جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کا بڑا کردار رہا ہے۔ آپ نے بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہے دین اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک اور نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ دیکھیے حضرت یاسر کے بیٹے حضرت عمار، اللہ اکبر، آپ اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیں اور ان کی قربانیوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو بڑی قربانی پیش فرمائی، صرف انہوں نے نہیں بلکہ ان کے والدہ کو، ان کے والد کو ظالم میدان کے اندر گھسیٹ گھسیٹ کر لے جاتے اور پھر گرم گرم ریت پر طرح طرح سے آپ کو ستایا کرتے، لٹاتے، مارتے، تکلیفیں دیتے، اذیت پہنچاتے اور بڑی اذیت پہنچاتے، مگر ان کا یقین اور ان کا ایمان کسی آزمائش کو خیال میں نہیں لاتا۔ اللہ کی ذات پر ایسا کامل یقین، اللہ کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ کہ اللہ اکبر۔ ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، کیا دیکھا؟ حضرت عمار کو بھی مارا جا رہا ہے، ان کے والد حضرت یاسر کو بھی مارا جا رہا ہے، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو بھی ستایا جا رہا ہے، یعنی یہ تمام کے تمام افراد کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، اذیتیں دی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ماں باپ اور بیٹے کو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تینوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، اللہ اکبر۔ دین کی راہ میں بہادری سے وہ ظلم اور ستم کا مقابلہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اے آل یاسر صابر و شاکر رہو، تمہارا مقام جنت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاسر یہ ستم سہتے سہتے جو ہے جنت کو تم سیدھا چلے جاؤ گے۔ اور ان کی بیوی جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، اس موقع پر ابو جہل نے اتنا ظلم کیا کہ اسلام میں پہلی شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ آپ کو اتنا مارا، ایک بھالے سے آپ کو مار کر جو ہے آپ کو شہید کر دیا۔ ماں باپ کو بھی یعنی حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ماں باپ کی شہادت کو دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے راہ حق کے سامنے جو ہے نا ان کو اس راہ سے ہٹا نہ سکی، ان کے سامنے والدین کو یعنی ماں اور باپ دونوں کو شہید کیا گیا، اذیتیں دی گئی، مگر اس کے باوجود حضرت عمار کی ثابت قدمی دیکھیے، اسلام پر ڈٹے رہے اور ان کی زبان پر اگر کوئی کلمہ تھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ نے کیسی عظیم قربانی پیش فرمائی ہے دین کے لیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی دین کے حوالے سے جو قربانی ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ ان کے کپڑے اتار کر انہیں انگاروں پر لٹا دیا گیا، بالکل برہنہ کر کے ان کو انگاروں پر لٹا دیا اور اوپر سے جلتا ہوا پتھر بھی ان کے اوپر رکھ دیا گیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے، اور ان کو دباتے رہیں تاکہ پتھر سے، اور وہ بھی بھاری بھرکم پتھر، اللہ اکبر، تاکہ وہ بھاری بھرکم پتھر اتنا وزنی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ انگار سے اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، اور نیچے انگار ہیں، اوپر جو ہے پتھر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ دہکتے ہوئے انگارے جو ہے وہ آپ کے جسم اقدس کو رکھ کر اس کی وجہ سے جو ہے جسم سے اس طریقے سے جو ہے پانی نکلنے کی وجہ سے وہ انگارے جو ہے سرد پڑ جاتے، وہ انگارے بجھ جایا کرتے، مگر آپ کو بار بار اس طریقے سے تکلیف دی جاتی، مگر دہکتے ہوئے انگاروں کی گرمی کی وجہ سے اور اس گرمی کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھنے کی وجہ سے آپ نے اسلام کو ترک نہیں فرمایا، آپ نے دین کو ترک نہیں فرمایا، بلکہ آپ جو ہے ایسے موقع پر بھی حضور کا گن گاتے رہیں اور کلمہ توحید پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں، اور کافروں کی بھڑکائی ہوئی آگ جو تھی
وہ تو بجھ گئی، مگر اللہ اکبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کا جو ایمان کا جو شعلہ تھا وہ مزید روشن ہوتا رہا، اور اس طریقے سے آپ نے اپنی قربانی کو پیش فرمائی اور اسلام کے حوالے سے ثابت قدمی کا آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف اکرام نے، بزرگان دین نے، صحابہ اکرام نے اسلام کے تئیں قربانیاں پیش فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جو روم سے تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، یہ روم کے رہنے والے مکے میں آنے کے بعد کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا کہ انسان تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، کسی اور وطن پر جاتا ہے، کسی اور ملک میں جاتا ہے۔ جیسے بعض حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں جانے کے بعد بزنس کرے، تجارت کرے۔ اللہ اکبر، آپ روم سے تشریف لائے، مکہ مکرمہ سٹی میں تشریف لائے، اس شہر کے اندر کاروبار کیا آپ نے، اور آپ کی تجارت جو تھی وہ تلواروں کی تجارت تھی، تلوار بنایا کرتے اور نئی نئی قسم کی تلواریں بناتے اور تلوار بنا کر فروخت کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپ کی تجارت اتنی زیادہ ہوئی کہ اس تجارت کی وجہ سے آپ کو کافی منافع بھی ہوا، کافی مال و زر بھی آپ کے ہاتھ آیا۔ اور پھر اس کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے آپ وابستہ ہوئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ کی جانب آپ نے جب ہجرت فرمائی اور سفر کا ارادہ فرمایا، تو مدینہ منورہ جانے کے لیے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ بھی تیار ہو گئے کہ جب میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تو میں بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ چلا جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں۔ تو آپ دیکھیں جب مدینہ منورہ آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو کافروں نے اس موقع پر حضرت صہیب کو روک دیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تم دم بھرتے ہو، ان سے محبت کی بات کرتے ہو، دین پر عمل کی بات کرتے ہو، تو یہ دولت جو تمہارے پاس ہے یہ تو تم نے اس شہر میں کمائی ہے، یہ سب کے سب ہمارا دیا ہوا مال ہے، اور تم نے جو کچھ بھی اکٹھا کیا ہے یا تمہارے پاس جو بھی مال و متاع ہے یہ مال و متاع تو سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی گویا کہ ان کو روکنا چاہ رہے تھے کہ اتنی زیادہ پراپرٹی، اتنی زیادہ دولت، اتنا زیادہ مال و متاع، انسان تو دولت کے لیے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر قربانی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ کی اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں آپ مسکرانے لگ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے احمقو سنو، یہ دولت اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ مال و متاع، یہ درہم و دینار، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے۔ تم بڑے نادان ہو، تم دینے والے کون ہوتے ہو؟ اگر تم یہ دولت کو بیچ میں لا کر میرا راستہ روکنا چاہتے ہو کہ میں مدینہ طیبہ نہ جاؤں یہ دولت کی وجہ سے، یہ مال و متاع کی وجہ سے، تو یاد رکھ لو یہ دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب جس نے مجھے مکے میں عطا فرمایا ہے وہ مدینہ منورہ میں بھی مجھے عطا فرمائے گا۔ گویا کہ وہ ساری کی ساری دولت ان کے حوالے آپ نے فرما دی اور فرمایا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھ لو، میں تو آقا کے شہر میں جاتا ہوں، میں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ جب مجھے حضور کی صحبت مل جائے، جب مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، حضور کا دیدار مجھے میسر آ جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ نے ساری کے سارے مال و زر کو وہیں پر چھوڑا اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ اسلام کے لیے مال کی قربانی بھی پیش فرمائی گئی، جان کی قربانی بھی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں دین پر سختی کے ساتھ عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے شہادت کے حوالے سنا۔ ایک اور صحابیہ ہے حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی۔ ابھی حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کی جو لونڈی ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے، وہ اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، تو آپ نے ان پر سختی شروع کر دی، خوب مارا، بہت زیادہ ان پر سختی کی، بہت زیادہ مارتے رہے، یہاں تک کہ مارتے مارتے آپ تھک گئے، اور جب تھک جاتے تو رکتے اور کہتے کہ میں تجھ پر ترس نہیں کھا رہا ہوں بلکہ تھک گیا ہوں اس لیے تھوڑا آرام کر رہا ہوں، تو یہ نہ سوچ کہ میں جو ہے تجھ پر ترس کھا کر میں اپنے ہاتھ کو روک دیا ہے، بلکہ میں تھکنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو روک دیا ہے۔ وہ جواب دیتی ایسے موقع پر بھی، وہ اللہ کی نیک بندی اس موقع پر جواب دیتی، اے عمر
مسلمان ہو جاؤ، اللہ اکبر، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ مگر ایسے موقع پر بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائی اور اتنی سختیوں کو برداشت کیا، اتنے مار کو برداشت کیا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کی ثابت قدمی، ان کے صبر و استقلال کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب دیکھا کہ یہ کون سا ایسا دین ہے کہ اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنی تکلیفوں کو برداشت کر رہے مگر اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ کون سے اللہ کے ایسے رسول ہے کہ جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اتنی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر رہے ہیں مگر اس نبی کا نام لینا، نام کو چھوڑنا برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا حضور کی بارگاہ میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ایک اور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی قربانیاں پیش فرمائی، یہاں تک کہ اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی جب آپ تشریف لے جاتے، آپ کو نہیں پتا طائف کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے تو آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، فقرے کسے گئے اور تکلیفیں دی گئی، آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں نہ جانے کس کس طریقے کی گفتگو ہوتی رہی، مگر یاد رکھیں کہ اس طریقے سے آپ نے ان تمام کے تمام چیزوں پر صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے۔ جب اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دین پر عمل کریں، سختی کے ساتھ عمل کریں، اس کے قانون پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، عبادت و بندگی کریں، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے اس پر عمل کیا، سرکار کی سنتوں پر عمل کیا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا، تو یاد رکھ لیجئے وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ انہوں نے دین پر عمل کیا، اسلام پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے اور اسی محبت کو انہوں نے عام کیا۔ آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے، کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔